الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد و سبھی ناظرین کو اس پروگرام قرآن سنیں اور سنائیں اور اس چینل اسلام انلائٹرسٹ میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 25واں بار چل رہا ہے اور 13 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، اور ہم نے گزشتہ اس میں سورۃ زخرف کو بھی اختتام کیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الدخان سے آغاز کریں گے، اس کے تعارف، مضامین اور مناسبت کے اس چھوٹے سیگمنٹس کے بعد انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ اس سورے کا آغاز کریں گے۔ توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ تمام سامعین اپنے ہاتھوں میں کلام پاک کو لے کر بغور توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیں، دوسروں تک پہنچائیں، اور بلا تاخیر انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ اچھی نیتوں کے ساتھ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الدخان کا تعارف۔ مقام نزول، سورۃ الدخان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مکیہ کہتے ہیں۔ رکوع اور تعداد کی آیت، اس کی آیت کی تعداد 3 رکوع ہے اور 59 آیتیں ہیں۔ دخان نام رکھنے کی وجہ، عربی میں دھوئیں کو دخان کہتے ہیں، جو اسموک جسے ہم کہتے ہیں اسے دھوئیں کو دخان کہتے ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 10 میں دھوئیں کا ذکر اس مناسبت سے ہوا ہے، اس مناسبت سے اس صورت کا سورۃ دخان کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورۃ دخان کے فضائل 3 فضائل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رات کے وقت سورہ حامیم دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کی رات میں سورہ حامیم دخان پڑھی اسے بخشش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری فضائل یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے رات یا جمعہ کے دن میں سورہ حامیم دخان پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ ان فضائل کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سن کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ پیارے نبی کا فرمان ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال کریں گے۔ جمعہ کے دن خصوصاً دن یا رات میں اس دخان پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، تو پڑھیں اور اپنے جنت میں گھر بنانے کا جو پیارے نبی نے فرمایا اسے حاصل کریں، اور ہر روز رات میں اگر پڑھیں گے تو 70,000 فرشتے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اپنے روزمرہ زندگی میں اسے عادت بنا لیں۔ یہ مضامین، کیونکہ مکیہ صورت ہے، دخان کے مضامین یہ ہے کہ اس صورت کا مرکزی مضمون، اوورال مضمون یہ ہے کہ توحید اور رسالت کے بارے میں ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کا بیان ہے۔ اور اس صورت میں یہ چیزیں ہیں کہ اس صورت کی ابتدا میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام اہم کام فرشتوں کے درمیان تقسیم کیے جاتے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کفار مکہ قرآن مجید کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور جس دن انہیں عذاب دیا جائے گا تو اس دن وہ عذاب دور کیے جانے کی فریاد کریں گے اور اب ایمان قبول کرنے کا اقرار کریں گے، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر ان سے عذاب دور کر دیا جائے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح معجزات دیکھ کر ایمان نہیں لائے، تو اب کہاں لائیں گے؟ اور یہی حال ان سے پہلے کفار کا تھا، وہ بھی روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر قائم رہے، اور اس کی مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کا دردناک انجام بتایا گیا تاکہ کفار مکہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اس میں آپ یہ سماعت کریں گے۔ کفار مکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کیا تو توع نامی
ایک بادشاہ کا نام ہے کہ قوم اور اس سے پہلے قوموں جیسے عاد اور سمود ان کا انجام بیان کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ کفار مکہ کے سامنے قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں اور اس دن ہونے والے حساب اور ملنے والے عذاب اور جہنمی کھانے زقوم کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور سورت کے آخر میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ اور برے لوگوں کا ٹھکانہ بتایا گیا ہے کہ نیک لوگوں کے خوش ہوں جائیں گے اور برے لوگ دردناک عذاب سے ڈر جائیں گے اور اپنے برے افعال سے باز آ جائیں گے۔ تو یہ تمام تذکرہ انشاءاللہ ہم سورۃ دخان کے ترجمے میں سماعت کریں گے۔ سورۃ زخرف کی مناسبت، یعنی اس سے اور پہلی سورۃ زخرف کے کیا مناسبت یہ ہے کہ اپنے سے ما قبل سورۃ زخرف کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی شروع میں قرآن مجید کی عظمت و شان بیان ہوئی ہے، اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورۃ زخرف کے آخر میں اس دن کا ذکر کیا گیا ہے جس میں کفار مکہ کو عذاب دیے جانے کا وعدہ کیا گیا ہے، اور سورۃ دخان میں اس دن کا وصف بیان ہوا ہے کہ اس دن آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا۔ تو اسی مناسبت سے اس کا سورہ کا لنک ہے پچھلے اور اب کے جو سورۃ دخان ہے، اس کی مناسبت یہ ہے۔ یہ علماء کرام اپنے ایمان سے، اپنے مطالعے سے اس چیزوں کا مناسبت اور ترتیب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ بلا تاخیر سورۃ دخان کا آغاز کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حامیم کے حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ اب کم و بیش کئی صورتوں سے بار بار حامیم اور حامیم عین سین قاف اس مقطعات سماعت کرتے ہیں۔ یہ تمام صورتیں حامیم سے آغاز ہوتی ہیں، تو اس کا بھی فضائل آپ نے سماعت کیا ہے۔ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ اس کے معنی حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم، یعنی کلام پاک کی قسم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس کا مطابق سورہ قدر والی رات کا تذکرہ ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہماری بارگاہ کے حکم سے بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اس کا پروردگار ہے، بشرطے کہ تم یقین رکھنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے آبا و اجداد کا بھی رب ہے۔ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، آبا و اجداد کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑھے کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، سو آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان واضح دھواں ظاہر کر دے گا۔ تو یہی دھواں کا تذکرہ ہوا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ دخان رکھا گیا ہے۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، جو لوگ کو ڈھانپ لے گا، یعنی ہر طرف محیط ہو جائے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب تو ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ ایک عذاب رہے گا، اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے۔ انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین، اب ان کا نصیحت ماننا کہاں فائدہ مفید ہو سکتا ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح بیان فرمانے والے رسول آ چکے تھے، جب بھی وہ نہیں مانے۔ جب قیامت یعنی اس عذاب کا ظاہر ہوگا جب کفار مکہ، جب کفار وہ لوگ ایمان لانے کی فریاد کریں گے، مگر وہ انہیں مفید نہیں ہو سکتا۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگے وہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔
انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم تھوڑا سا عذاب دور کیے دیتے ہیں، تم یقیناً وہی کفر دہرانے لگو گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو اس دن ہم یقیناً انتقام لے ہی لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور در حقیقت ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کی بھی آزمائش کی تھی اور ان کے باعث بزرگی والے رسول موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ ان ادو الی عباد اللہ، ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، انہوں نے کہا تھا کہ تم بندگان خدا یعنی بنی اسرائیل کو میری حوالے کر دو، بے شک میں تمہاری قیادت و رہبری کے لیے امانت دار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ارشاد ہوا پھر تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ وَتُرْكِ الْبَحْرَ رَحْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، اور خود گزر جانے کے بعد دریا کو ساکن اور کھلا چھوڑ دینا، بے شک وہ ایسا لشکر ہے جسے ڈبو دیا جائے گا۔ کم ترکو من جنات وعیون، وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے، وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑے گئے۔ وَزُعْرُوٍ وَمَقَامٍ کریم، اور ذاتیں اور عالیشان عمارتیں بھی۔ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور نعمتوں اور راحتیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان سب کا دوسرے لوگوں کو وارث بنا دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، پھر نہ تو ان پر آسمان اور زمین روئے اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَذَابِ الْمُحِينِ، اور واقعتاً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت انگیز عذاب سے نجات بخشی۔ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، فرعون سے، بے شک وہ بڑا شرکش حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، ساری دنیا، اور بے شک ہم نے ان بنی اسرائیل کو علم کی بنا پر ساری دنیا کی معاصر تہذیبوں پر چن لیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں وہ نشانی عطا فرمائے جن میں وہ ظاہری نعمت اور صریح آزمائش تھی۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک وہ لوگ کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، کہ ہماری پہلی موت کے سوا بعد بھی کچھ نہیں ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سو تم ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، بھلا یہ لوگ بہتر ہے یا بادشاہی یمن اسعد ابو قریب تبع الحمیری کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا تھا، بے شک وہ لوگ مجرم تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے محض کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ہم نے دونوں کو حق کے مقصد و حکمت سے ساتھ پیدا کیا لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقررہ وقت ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے ساتھ کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے وہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے، بے شک وہ بڑا غالب بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک کانٹے دار پھل کا درخت، طعام الاسیم، بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا۔
کغلی الحمیم، کھولتے ہوئے پانے کے جوش کی مانند، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، حکم ہوگا اس کو پکڑ لو اور دوزخ کے وسط تک اسے زور سے گھسیٹے ہوئے لے جاؤ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو، ذق انک انت العزیز الکریم، مزہ چکھ لے ہاں تو ہی اپنے گمان اور دعویٰ میں بڑا معزز مکرم ہے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔ فی جنات وعیون، باغات اور چشموں میں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک اور زبیر ریشم کا لباس پہنے ہوں گے۔ اب جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہی ہوگا اور ہم انہیں گوری رنگ والی کشادہ چشمے سے بیاہ دیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہاں بیٹھے اطمینان سے ہر طرح کے پھل اور میوے طلب کرتے ہوں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، اس جنت میں موت کا مزہ نہیں چکیں گے سوائے اس پہلی موت کے جو گزر چکی ہوگی، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، یہ آپ کے رب کا فضل ہے، یعنی آپ کا رب آپ کے وسیلے سے ہی عطا کرے گا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، پس ہم نے آپ ہی کی زبان میں اس قرآن کو آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فارتقب انہم مرتقبون، سو آپ بھی انتظار فرمائیں، یقیناً وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ان کا حشر و انتقام دیکھیں گے اور وہ آپ کی شان اور آپ کی تصدق سے مؤمنوں پر میرا انعام دیکھیں گے۔ یہ جو آپ نے ابھی سماعت کیا ہے ترجمہ، یہ اس طرح ہے کہ ہم کلام کر رہے ہیں، رب تعالیٰ اس کلام اللہ کہتے ہیں کہ ایک ایک آیت کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے تو رب تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اس طرح ہوگا۔ اگر جو جہنم میں عذاب کا تذکرہ ہوا ہے اس طرح ہوگا، جنت میں کیا ہوگا جب جو نیکوکار ہوں گے، تو تمام چیزیں آپ کو کھلی انداز میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ نے سماعت کیا ہے ترجمہ کو، غور کریں، بار بار سنیں تو آپ کو اس ترجمہ کا جو لطف ہے قرآن پاک کا پڑھنے کا آپ کو معلوم ہوگا اور قرآن کو سمجھ میں آ جائے گا، اور انشاءاللہ آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، اور بار بار قرآن پاک پڑھتے ہوئے اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اپنے رب سے، پروردگار سے جا ملیں، اور اپنے اس ایمان کی کیفیت میں ہی اپنے زندگیوں کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم نے سورہ دخان کا اختتام کیا، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم سورہ جاثیہ کا آغاز کریں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا، جو بھی ہم نے پڑھا ہے سنا ہے میرے مولا، اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں، غلطی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر میرے مولا اپنے لیے یا اللہ اس باعث نجات بنا دے میرے مولا، ایمان پہ خاتم نصیب فرما دے، جو وعیدیں بتائیں گی ہیں اللہ ہم سب کو، یا امت مسلمہ کو محفوظ فرما دے، اور جو بشارتیں بتائی گئی ہے اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما دے، یا اللہ تیرے ہی راہ پر چلنے والا بنا دے، صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دے، تمام گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا دے، سچا پکا توبہ کرنے والا بنا دے، نیک آدمی بنا دے، نیک اعمال کرنے والا بنا دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان کی چاشنی نصیب فرما دے، نمازوں میں لذت نصیب فرما دے، یا اللہ 5 وقت نمازی با جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، یا اللہ دوسروں تک تیرے دین کو پہنچانے والا بنا دے۔ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر سے مقبول فرما دے، وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔